بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کو سننے اور بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہر چیز مثلاً جن، انسان، چرند اور پرند، زمین و آسمان، سب کے سب اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر اپنا انعام و اکرام کرتا ہے تو وہ چیز اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتی ہے، اور جب اس پر کوئی غم یا تکلیف آتی ہے تو وہ اس غم اور تکلیف کا اظہار اللہ تبارک و تعالی سے کرتی ہے۔ دوستو، ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی زمین کی بات کرتے ہیں۔ وہ سننے اور بولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب اس پر کوئی خوشی آتی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتی ہے، اور جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ بھی اس مشکل کا اظہار اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین دو موقع پر شدید دکھ کا اظہار کرتی ہے اور خون کے آنسو روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی معصوم اور بے گناہ کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل ہونے والے کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین بول اٹھتی ہے کہ اے میرے بنانے والے، مجھے حکم دے میں اس قاتل کو اپنے اندر ابھی دفن کر لوں۔ اس پر خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی صبر سے کام لو، اس نے آخر کار تیرے ہی اندر دفن ہونا ہے۔ دوستو، کسی مرد و عورت کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور زمین و آسمان والے کسی ایک مومن بندے کے قتل میں شریک کر دیے جائیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ زناکاری کرنا، کسی مومن کو بلا وجہ قتل کرنا، اپنی قوم میں خون خرابہ اور فتنہ و فساد پھیلانا اتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سب سے پہلے سزا کا حقدار ٹھہرائے گا اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل و غارت کی شدت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آخرت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کرنے والوں کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی قبیلہ، قوم یا کسی علاقے کا فرد ایک بار قتل و خون اور خرابے میں شامل ہو جاتا ہے تو ساری زندگی اس کو اس جرم سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایک فرد کو قتل کرنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ بے شک کسی کا خون کرنے والا روز قیامت بڑے گڑھے میں رہے گا۔ دوستو، دوسرا ایسا موقع ہے کہ جب زمین روتی ہے وہ ہے زناکاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا موقع یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے مرد یا عورت زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے تو زمین بلک بلک کر روتی ہے اور اپنے بنانے والے مالک سے یہ کہتی ہے کہ اے میرے مالک، مجھے اجازت فرما کہ میں اسی وقت اس بندے کو اپنے اندر سنبھالوں۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو یہی حکم دیتا ہے کہ ابھی صبر کر، اس بندے نے بھی آخر کار تیرے اندر ہی آنا ہے۔ زناکار شخص وہی ہوتا ہے جسے اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ خوف خدا کو بھول چکا ہوتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے مر جانا ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ زانی شخص بے شرم، بے غیرت ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنی دنیا اور آخرت اسی دنیا میں تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے بھی سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ زناکاری کے پاس مت جاؤ۔ دوستو، زنا کرنے سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جو کہ کبھی بھی بغیر سچی توبہ کے پاک نہیں ہوتا۔ انسان کے جسم پر ناپاکی کا داغ لگ جاتا ہے، جو کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ داغ تازہ رہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ لازمی قرار دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی، علاقے، قوم میں زناکاری اور سود جیسے برے کام پائے جائیں
تو اس علاقے یا بستی کے لوگوں نے اپنے لیے جہنم کا عذاب لازم کر لیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین و آسمان بوڑھے زانی پر لعنت بھیجتے ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو اتنی تیز ہوگی کہ وہ جہنم والوں کو عذاب بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی پر 6 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے، عمر سے برکت نکل جاتی ہے یعنی کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہوگا۔ اگر مسلمان زانی ہے تو اس کو جہنم میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اگر وہ کافر ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے وہیں رہنے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس عورت نے زناکاری کی اور اپنی قوم میں بچے کو جنم دیا اور اس بچے کا باپ اس قوم سے نہ تھا، ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و کرم کی حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے تو وہ فحت کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت خوری جنم لیتی ہے تو اس قوم کے لوگوں میں تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زناکار ہے تو اس کی 80 سال کی نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکار مرد و عورت کے لیے جہنم میں ایک آگ کا کنواں تیار کر رکھا ہے جس کو ہدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کنواں اتنا گرم ہے کہ اگر جہنم کے کسی ٹکڑے کو پکڑ کر اس میں ڈالا جائے تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مرد کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ ہو جاتے ہیں۔ ان سوراخوں کے ذریعے سانپ، بچھو اور آگ کے شعلے قبر میں جا کر اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اس کو قبر کا عذاب ملتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے بندوں پر اپنا رحم و کرم نہیں فرماتا۔ نمبر 1 بڑا زانی، نمبر 2 جھوٹی تقریریں کرنے والا بادشاہ، نمبر 3 اور غرور کرنے والا فقیر۔ دوستو پس یہ جان لیجئے کہ ناحق قتل اور زناکاری کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جن کی سزا بہت کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناحق قتل اور زناکاری سے بچائے رکھے اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھ کر اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔